پاکستان کے اندر ایک فرقہ پرست ملا ہے جس نے گزشتہ دنوں انتہائی شرمناک اور توہین آمیز گفتگو کی ہے، جس کا نام منظور مینگل ہے۔ اور منظور مینگل نے کراچی کے اندر جو گفتگو کی ہے وہ اس سے پہلے پشاور کے اندر اس طرح کی گفتگو کر چکا ہے۔ اس نے سب سے پہلے تو شعائر اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اذان کا مذاق اڑایا ہے، جو کہ ایک سنگین جرم ہے۔ افسوس کی بات ہے جو خود کو شیخ الحدیث کہتا ہے اور درس تفسیر دیتا ہے، اس کے معیار یہ ہے، وہ اتنا غیر مہذب ہے، غیر سنجیدہ انسان ہے کہ قرآن مجید کھول کر مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بظاہر درس تفسیر دے رہا ہوتا ہے، لیکن انتہائی فحش گفتگو کرتا ہے۔ کیا ایک عالم دین کو جو خود کو مفسر قرآن کہلاتا ہے، شیخ الحدیث کہلاتا ہے، اس طرح کی فحش گفتگو کرنی چاہیے، وہ بھی اللہ کے گھر میں، مسجد میں؟ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے جو کراچی میں گفتگو کی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ایران گیا ہوں، میں 8 مجتہدین سے ملا ہوں، اور پھر اس نے پتہ نہیں کیا کیا نام وہاں پہ بتائے ہیں، جلالی سے ملا ہوں، پتہ نہیں کون جلالی ہیں جس کو اس نے آیت اللہ کہا ہے۔ میں اس کے لیے یہ کہنا چاہوں گا، اس نے کہا ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ کیا آج تک کوئی ایسا مجتہد آپ نے دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ جو شراب پیتا ہو؟ کیا آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شیخ الحدیث کا لقب استعمال کرتے ہو اپنے لیے؟ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس فتنے کو روکے۔ اس نے جو شرمناک گفتگو کی ہے، اس کے خلاف توہین اذان کی FIR ہوئی ہے، توہین اہل بیت کی FIR ہوئی ہے۔ اس نے مولا علی امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، مقدسات مکتب اہل بیت کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس گستاخ کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ میں کراچی کی پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس FIR کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر پولیس نے دباؤ میں آ کر، کیونکہ کلعدم جماعت دہشت گرد جماعت کے 2 دہشت گرد ملا اورنگزیب فاروقی اور لدھیانوی نے دھمکی دی ہے کہ یہ FIR واپس لی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ آج تک سینکڑوں بے گناہ لوگوں کے خلاف FIR ہوئی ہیں، آپ نے کسی بے گناہ کے حق میں آواز بلند نہیں کی، لیکن ایک شرپسند کے حق میں آپ بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ خود دہشت گرد ہیں، آپ خود کلعدم جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں، DIG کراچی سے مطالبہ کرتا ہوں، IG سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور اس فتنہ پرست ملا کو گرفتار کیا جائے۔ اگر اس ملک کے اندر کوئی دھونس اور دھمکی کے ذریعے سمجھتا ہے کہ اپنی طاقت استعمال کر کے، دھمکی دے کر، بدماشی کر کے وہ قانون سے خود کو بالاتر سمجھتا ہے، تو اس کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ پاکستان کے کروڑوں عاشقان اہل بیت، شیعہ اور سنی دونوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس گستاخ اذان کو، مقدسات دین کے گستاخ کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ منظور مینگل کو گرفتار کرو، یہ پاکستان کے کروڑوں شہریوں کا مطالبہ ہے۔ میں آخر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اس گستاخ نے، جھوٹے نے یہ بھی کہا ہے کہ شیعوں کے پاس حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کا جب دل چاہے آپ آ جائیں، ہم آپ کے سامنے حافظ قرآن لائیں گے۔ اگر آپ کے 50 سال کے بوڑھے سے زیادہ ہمارا 15 سال کا بچہ حافظ قرآن تھا، ہمارا 10 سال کا بچہ حافظ قرآن تھا، تمہارے بڑے بڑوں سے بہتر، تو پھر تسلیم کرو کہ مذہب اہل بیت قرآن سے تمسک رکھتا ہے۔ یہ تم نے درست کہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرے میری اطرت اہل بیت۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم قرآن کریم سے بھی تمسک رکھتے ہیں اور اہل بیت سے بھی تمسک رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کھول کر استہزاء نہیں کرتے، قرآن کریم کھول کر فحش باتیں نہیں کرتے، بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے۔ تم کس طرح کے عالم کہلاتے ہو جو ممبر رسول پر آ کر بندروں کی طرح ناچتے ہو؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے ممبر پہ کچھ بندر ناچیں گے، وہ تجھ جیسے بندر ہیں جو ممبر رسول پر ناچ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی کہ ایک جھوٹا ملا خود کو شیخ الحدیث کہلاتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں تمام اہل سنت کے اکابرین کو،
देवबंद मसलक के तमाम उलमा को, जो सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का आलम बरदार हूँ, मैं शिया सुन्नी वहदत का आलम बरदार हूँ। आइए मैं आपको ले जाता हूँ कुम के उलमा के पास, नजफ अशरफ के उलमा के पास, पाकिस्तान के शिया उलमा के पास, मुजतहिदीन के पास। आप उनकी तकवा को देखें, आप उनका इल्म कुरान करीम देखें। मैं दावत देता हूँ उलमाए देवबंद को, आप आएं और हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली मुफस्सिर कुरान का दर्स कुरान आप देखें। एक तरफ से आप इस मसखरे, इस बंदर का दर्स कुरान देखें जिसका नाम मंजूर मेंगल है, कितनी गुस्ताखी करता है कुरान करीम खोलकर, और कहां पे वो शिया उलमा, वो मुफस्सिरीन कुरान। मैं दावत देता हूं आप कम से कम एक दफा आएं और आयतुल्लाह अब्दुल्लाह जवादी आमली का दर्स कुरान देखें। वो मस्जिद में बैठकर जिस तकद्दुस के साथ, जिस अजमत के साथ दर्स कुरान गुफ्तगू करता है, आप आएं। अगर आपने देखा तो यकीनन आप अजमत अहले बैत का भी इकरार करेंगे और मकतब अहले बैत की अजमत का भी इकरार करेंगे। मैं आखिर में पूरे पाकिस्तान के शिया सुन्नी अवाम को दावत देता हूं, यह हफ्ते वहदत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का महीना है। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया सुन्नी आपस में भाई भाई हैं। ये मुल्ला जो तफरका फैलाते हैं, ये मुल्ला जो हमें आपस में लड़ाते हैं, आइए हम सब इनका बायकाट करें और ये मुतालबा करें कि गुस्ताख मुल्ला को, जो मकतब अहले बैत पर हमला करता है या अहले सुन्नत के मुकद्दसात की इहानत करता है, उन सब के खिलाफ हमें यकजा होना है और हमने इत्तेहाद उम्मत का दर्स आम करना है। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूं मंजूर मेंगल को कानून के कटघरे में लाओ, और जो जो उसने गुस्ताखी की है वो आए और साबित करे, अदालत के अंदर आके साबित करे कि कौन सा शिया आलिम है नऊज़ु बिल्लाह जो आपने गुनाहों की निस्बत दी है। आप साबित करें इस जुर्म को, वरना आप सबसे बड़े मुजरिम हैं।